بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کل ہم حروف مدہ پڑھے تھے اور حروف مدہ 3 ہیں، واو الف یا. اور یہ کب حروف مدہ پڑھے جائیں گے؟ جب یہ حروف خود ساکن ہوں گے اور ان کے موافق حرکت ہوگی تب یہ حروف مدہ پڑھے جائیں گے. مثلا مثال کے طور پہ واو ساکن ما قبل مضموم، یعنی واو خود ساکن ہوگا، جزم ہوگی اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ پیش ہوگا. اور الف اس پر تو حرکت آتی نہیں ہے، یہ اس کی پہچان ہے. اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہوگا، تو یہ حرف مدہ ہوگا. اور یا ہے، یا خود کیا ہوگا؟ پہلے ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زیر ہوگا، یعنی مقصور ہوگا. سمجھ گئے؟ مقصور ہوگا. یہ ہو گیا. اور آج حروف لین، یہ بالکل آسان ہے. حروف لین کتنے ہیں؟ تو بالکل جواب آسان ہے، 2 ہے. اور حروف لین دوسرا سوال یہ ہے کہ حروف لین کون کون سے ہیں؟ تو واو اور یا. الف کو نکال دو، واو اور یا. اور اور کب کہیں گے ان کو؟ حروف لین کب کہیں گے؟ یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلے گا، اس کا حکم بتائیں گے. حروف لین یعنی نرمی سے ادا ہونے والے حروف. تو جب یہ حروف ایک تو نرمی سے ادا ہوتا ہے حروف لین، اور یہ اس کو مد کی طرح کھینچتے نہیں ہیں، مگر اس کی علامت کیا ہے کہ یہ ایک ہے کون سا؟ بولو. یا اور دوسرا واو. تو کب لین ہوں گے؟ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. دوسرا سوال، حروف لین کون کون سے ہیں؟ تو یا اور واو. اور کب کہیں گے حروف لین؟ نرمی والے کب کہیں گے ان کو؟ تو یہ پہلے تو اسی طرح یہ ساکن تھا، یہ دونوں ساکن تھے اور اس کے موافق حرکت تھی تو یہ کیا پڑھے جاتے تھے؟ مدہ پڑھے جاتے تھے. اب یہ کیا ہے؟ نرمی سے پڑھے جائیں گے. کون کون سے؟ واو اور یا. کب؟ جب یہ خود ساکن ہوں گے اور اس سے ما قبل مفتوح ہوگا، اس سے ما قبل زبر ہوگا. کوئی کسی بھی حرف پر مفتوح، یعنی مفتوح کس کو بولتے ہیں؟ یعنی زبر والے حرف کو. فتح بولتے ہیں زبر کو، مفتوح یعنی زبر والا حرف. سمجھ جائیں؟ میں آؤں کال آکے ای سمجھائیو سے جو حروف مدہ 3 ہیں. انے حروف مدہ کیا ہیں؟ تو واو الف یا. انے کڈے پڑھاں تا جڑے ای خود ساکن ہوندا، یعنی یا ساکن ہوندو، الف وگر حرکت جو ہوندو، انے واو ساکن ہوندو. انے انہی جی مور، ان جی حرکت موافق ہوندی، یعنی واو جہڑی کئی حرکت ہے، واو جہڑی پیش ہے، ان جی مور خود ساکن، ان جی مور پیش ہوندو تو واو ساکن پانجے مدہ پڑے ما تھیندو. انے الف ہے، ان متے کوئی حرکت آئے جن ان جی مور زبر ہوندو تو ای مدہ پڑے ما تھیندو. ان جی پا مثال ڈیڈنا سی طرح جی مثال بیا دیدو سے. انے یا خود ساکن ہوندو، ان جی مور زیر ہوندو تو ای حرف مدہ چواندا. انے ان کے ہکڑے الف جے برابر کھینچے نے پڑے میں اچیندو. مثال کے طور پہ یہ کہ میں نے مثال دی تھی کہ مثال دی تھی اس میں بھی ينفقون میں نہیں آئے گا، یہ آئے گا للمتقین. متقین دیکھو یا ساکن ہے اور ما قبل مقصور. یا کی مثال آ گئی اور الف کی مثال لکھی نہیں ہے، قول آ گئی دوسری مثال. اور واو کی مثال کیا تھی؟ واو کی مثال ہے یہ ينفقون. تو ایک الف کے برابر، اگر آپ ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی الف کے برابر کھینچیں. اور اس سے آگے بھی اور دوسرا احکام آگے بھی آئے گا، وہ آپ کو بتاؤں گا. اب ہے سبق کیا ہے؟ حروف لین، نرمی سے پڑھنے والے حروف. حروف لین، تو حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. حروف لین کون کون سے ہیں؟ تو واو اور یا. اور یہ حروف لین کب کہے جائیں گے؟ یہ جب خود ساکن ہوں گے، یعنی یہ ساکن کہا جائے گا اس کو. ساکن ہوں گے اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ زبر والا حرف ہوگا، تب یہ حروف کیا پڑھے جائیں گے؟ لین ہوں گے، لین کہیں گے ان کو. یہ حروف لین ہیں، یہ حروف لین ہیں. اس کی مثال آپ کو دے دوں. اس کی مثال پہلے کی مثال ہے، سمجھ جائیں گے آپ. پہلے کی مثال کیا ہے؟ پہلے کی مثال ہے علیہم. پہلے کی مثال ہے خوفن. کیا؟ پہلے کی مثال ہے خوفن. دیکھو خوفن، یہ خیر خوف
ہے واو ساکن, ماقبل کیا ہے مفتوح, واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر, واو خود جزم ہے انتمور زبر اور اکھر ہے, تو خوف 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 ہاں. اور یہ واو کی مثال آ گئی. اب ہے یا کی مثال دیں گے ہم, اب یا کی مثال دیں گے, یا کی مثال دیں گے. یا کی مثال کیا ہے؟ علیہم 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 علیہم. یہ واو کی مثال ہے اور یہ یا کی مثال ہے. واو ساکین ہے تو یا بھی ساکین ہے. واو ماقبل مفتوح, واو ساکن ماقبل مفتوح, تو یا ساکن ماقبل مفتوح, تو یہ حروف لین ہے, حروف لین ہے. سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ آ گیا ہوگا. اب خاص آج کا جو کل والا حروف مدہ تھا نا, اسی کی معافی کی ہے, سمجھ لو. اگر وہ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ خود کہیں گے دیکھو ہم نے خود سمجھ لیا. ہاں وعلیکم السلام. تو پورے ٹوٹل وہی احکام وہی ہے, مگر ان کو عربی میں دوسرا ٹائٹل دیا گیا, اس کا نام دوسرا دیا گیا. کیا ہے؟ سن لو کہ آج جو یہ سبق ہے وہ کیا ہے, اس کا سبق کا نام ہے نظائر حروف مدہ کا بیان. نظائر حروف مدہ یعنی نظر آنے والے حروف, نظائر حروف مدہ. کیا کیا؟ ہاں لکھ لو نظائر حروف مدہ. میں نے کیا لکھا ہے؟ نظائر حروف مدہ. کیا ہے یہ حروف انگلش میں آ جاتا ہے نا, وہ الگ تھا. نظائر حروف مدہ, حروف مدہ, نظائر حروف مدہ, نظائر حروف یعنی نظر آنے والے حروف مدہ, حروف مدہ, نظائر حروف مدہ کا بیان. نظائر حروف مدہ لکھ لو تو بھی چلے گا. نظائر حروف مدہ. یہ اور دو آپ کو بھی بتا دوں کہ آج ایک سوال وہ بھی گزرا کہ حروف لین کس کو کہتے ہیں, کہ حروف لین دو ہیں, اور کون کون سے؟ واو یا, اور اس سے یہ کب لین کہے جائیں گے یا نرمی سے پڑھے جائیں گے کب؟ تو یہ خود ساکن ہوں گے واو اور یا, اور اس سے پہلے زبر ہوگا دونوں میں, تو یہ لین ہوں گے. اب یہ سوال ہے دوسرا کہ دوسرا کیا اس کا لکھا دو نا, کیا کب پڑھے جائیں گے, آگے بھی ہمیں یاد رہے. ہاں تو وہ لکھا دیے, لکھا دی نہیں, وہ صرف یہ لکھا ہے کہ حرف لین دو ہیں, واو اور یا. کب کہے جائیں گے وہ بتائیے. نہیں وہ بتا دیا, لکھا دیجیے. اس کے آگے جبر ہوگا تب. یہ خود ساکن ہوں گے, یہ لکھ دیا, اور اس سے پہلے زبر ہوگا, تو یہ حروف یہ حروف نرمی سے پڑھے جائیں گے. یہ حروف نرمی سے پڑھے جائیں گے, بالکل آسان ہے. ہاں اور دوسرا مجھے پتا ہے ایسے کیونکہ ہم پہلے پڑھتے ہیں تو وہ آسان تو نہیں لگتا, مگر جب ایک بار پڑھیں گے, دوسری مرتبہ سنیں گے, تیسری مرتبہ سنیں گے, آسان ہو جائے گا. اور پھر جو یعنی عبارتاً آپ یہاں آپ کے سامنے قرآن شریف جب لکھا ہوگا تو بالکل آسان رہے گا. یا آپ اب کڑیاں کھلنے والی ہے, اب جو کل سے سبق آ رہا ہے اس سے کڑیاں اور کھل جائے گی. سمجھ لو اگر کل والا سبق آ گیا تو آپ کو بہت کچھ آ گیا, سمجھ لو تجوید میں سے بہت کچھ آ گیا انشاءاللہ تعالی. ہاں تو ان کو بعد دہرائیں گے بھی, اگر آخری نشست ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہر روز بھی تھوڑا تھوڑا دہراتے ہیں, مگر آخری نشست میں پہلے سے دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور آسان رہے گا. اور اسی طرز پر آپ انشاءاللہ تعالی بالکل آسان طریقے سے آپ جان جائیں گے کہ اس طرح کلام مجید قرآن شریف پڑھا جاتا ہے, اور اس کا یہ کم سے کم یہ معنی ہوتا ہے. اور پھر محنت پر اپنی جتنی محنت کریں گے اتنے راز کھلتے جائیں گے. تو حروف لین کا میں نے آپ کو بول دیا. اب یہ دوسرا سوال ہے, کیا ہے؟ نظائر حروف مدہ کتنے ہیں؟ نظائر حروف مدہ سوال ہے دوسرا. نظائر حروف مدہ کتنے ہیں؟ نظائر حروف مدہ 3 ہیں. نظائر حروف مدہ کتنے ہیں؟ نظائر حروف مدہ 3 ہیں. وہ یعنی وہ حروف کے معنی تو نہیں ہے, مگر وہ اس کا حکم حروف جیسا ہے, مگر وہ حرکتیں ہیں. وہ
حرکتیں ہی ہیں، مگر ان کو نظائر حروف مدہ ہی کہا جاتا ہے. نظائر حروف مدہ، نظر آنے والے حروف. ہاں نظر آنے والے حروف، نظائر حروف مدہ. نظائر حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو نظائر حروف مدہ 3 ہیں. آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. نظائر حروف مدہ 3 ہیں. ہاں پہلے کون اس کی حرکت لکھا دوں کہ نظائر حروف مدہ 3 ہیں. اور کون سے آپ لکھیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ نیچے لکھا ہوا ہے مگر یہاں بھی آپ بتا دیں. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. کھڑا زبر یا کھڑی زبر کہیں تو بھی چلے گا. کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش. ہاں تو نظائر حروف مدہ، نظائر حروف مدہ 3 ہیں. نظائر حروف مدہ 3 ہیں. اور جس طرح وہ تھے حروف مدہ صرف کتنے تھے؟ وہ بھی 3 تھے. اور نظائر حروف مدہ بھی 3 ہیں. اس کی علامتیں اور نشانیاں ہیں وہ آپ کو پہلے لکھا دوں. وہ ہے 3: کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. ہاں اب نظائر حروف مدہ تو کتنے ہیں؟ تو 3 تھے. اور وہ کون کون سے؟ تو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. ہو گیا جواب اس کا؟ جی. ہاں تو کھڑا زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں کھڑا زبر کو عربی میں الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں. الف کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر کو عربی میں الف المدیہ الصغیرہ. 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 کھڑا زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الف المدیہ الصغیرہ. الصغیرہ. ہاں المدیہ. الف المدیہ الصغیرہ. الصغیرہ. الف المدیہ. مدیہ. ہاں مدیہ الصغیرہ. صغیرہ. 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 الف المدیہ الصغیرہ. فقیرہ. الف المدیہ الصغیرہ. الصغیرہ. الف المدیہ الصغیرہ. الف المدیہ الصغیرہ. الف المدیہ الصغیرہ. اور اس کو ساتھ میں ایسے پڑھا الف المدیہ الصغیرہ. ہاں وہ رک جاتے ہیں تو یہاں تے ہوتا ہے جو 2 آنکھوں والا، وہ ہے بن جاتا ہے. وہ قاعدے میں آئے گا آپ کو وقف کے قاعدے میں. الف المدیہ الصغیرہ. الف المدیہ الصغیرہ. ہاں تو یہ وہی رہے گا. پیچھے والا اگلے والا وہ بدل جائے گا. الف المدیہ صغیرہ یہ کس کو بولتے ہیں؟ کھڑی زبر والے حرف کو. 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 الف المدیہ الصغیرہ. کھڑی زبر والے حرف کو یا کھڑا زبر والے حرف کو یا کھڑی زبر والے حرف کو دونوں کہہ سکتے ہیں. دونوں جو بھی دیکھو. ہاں ہاں اب اس میں وہ پیچھے والا وہی لکھنے کا الف المدیہ صغیرہ. سوال کیا دوسرا سوال اس کے علاوہ یہ ہے کہ دوسرا سوال کیا ہوگا کہ کھڑا زبر کس کو؟ اب کھڑی زیر. اب کیا ہے کھڑی زیر کس کو بولتے ہیں؟ کھڑی زیر کس کو بولتے ہیں؟ کھڑی زیر کس کو بولتے ہیں؟ یا کھڑی زیر کس کو بولتے ہیں؟ کھڑی زیر یا المدیہ الصغیرہ. وہی پیچھے والے وہی ہے سب. یا المدیہ الصغیرہ. یا
المدیہ الصغیرہ، یا المدیہ الصغیرہ، یا المدیہ الصغیرہ. اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا ہے واو. کیا؟ واو المدیہ الصغیرہ. پیچھے والا وہی ہے، اس میں صرف کیا الف یا واو، الف یا واو، پیچھے وہی لگا دینا ہے. کیا؟ المدیہ صغیرہ، المدیہ صغیرہ، المدیہ صغیرہ. کیونکہ وہ دکھنے میں چھوٹی چھوٹی شکل ہے، مگر احکام میں ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کا ہے. الف المدیہ صغیرہ، اس کی مثال با، با، با کھڑا جبر با، با کھڑا جبر با. وہ بھی عربی میں بھی آیت کی بھی مثال دوں گا. اور یا المدیہ صغیرہ، بی، بازر بی، بازر بی. اور واو المدیہ صغیرہ یعنی بو، الٹا پہ سوارا ہوگا، بو، بو، بو. تو یہ کام تو ویسے ہی کرتے ہیں، وہی کام ہے، بیس کا ہی کام کرتے ہیں. وہ تیسرا ہے وہ وہی المدیہ کام ہے، الصغیرہ. سمجھے نا؟ ہاں وہی کام کرتے ہیں. المدیہ الصغیرہ. ہاں بدلنے کا کیا؟ دیکھو الف المدیہ صغیرہ اگر لکھ لیا تو کیا تھوڑا تھوڑا بدلانا پڑے گا. الف المدیہ صغیرہ، یا المدیہ صغیرہ، اور واو المدیہ صغیرہ. یہ تو نام بدل گیا ہے، کام وہی ہے. سمجھ لو کام وہی ہے، بالکل آسان ہے. کیا کون سا کام ہے؟ جو کام آپ نے حروف مدہ کا پڑھا وہی کام المدیہ صغیرہ کا پڑھیں گے. المدیہ صغیرہ یعنی اس کو ایک الف کھینچتے تھے، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے. سمجھ میں؟ نام فرق ہے المدیہ صغیرہ. ہاں تو ان کی عربی میں مثال بھی آپ کو دے دوں مدیہ صغیرہ والے کی، تینوں کی مثال کے طور پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. یا با کی مثال الٹا، پہلے ہم نے کیا لکھا ہے؟ کھڑا زبر لکھا ہے نا، تو کھڑا زبر کی مثال ہے کیا ہے؟ وہ کھینچیں گے اتنا ہی. مرساہا، مرساہا پہلے کی مثال، کھڑا زبر کی مثال. مرساہا دیکھو پہلی مثال، مرساہا، مرساہا. کیا؟ مرساہا. یہ کس کی مثال ہے؟ الف المدیہ صغیرہ کی. مرساہا وہ الف نہیں آیا مگر الف کی جگہ پہ کھڑا زبر کر دیا، سین پر کھڑا زبر کر دیا. کام وہی کرے گا جو الف کرتا تھا. یعنی الف کو کیا کرتے تھے ہم؟ ایک الف کے برابر کھینچتے تھے. تو جس حرف پر کھڑا زبر آئے گا اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور وہی کام کرے گا. کام وہی ہے، نام الگ ہے، کام وہی ہے، طریقہ الگ ہے. نام وہی ہے، دکھنے میں الگ ہے، نظائر میں الگ ہے، مگر کام وہی ہے. المدیہ الصغیرہ یہ الف کی مثال. اور یا المدیہ صغیرہ کی مثال میں دے دوں آپ کو. یا المدیہ الصغیرہ کی مثال کیا ہے؟ مر ربہی، مر ربہی، من ربه او مر مر ربہی، مر ربہی. مر ربہی. مرساہا مر ربہی، مرساہا، مرساہا، مرساہا. مر ربہی، مر ربہی، مرساہا. اب کس کی مثال؟ اب واو کی آگے، یا کی آگے اب واو کی مثال کیا ہے؟ واو کی مثال ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. واو کی مثال ہے ربہو. اس طرح پڑھیں گے تو بھی چلے گا. ربہو، ربه ہاں ربہو، 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 ربه مجھے سب لو ربہو، ربہو. مرساہا من ربہی،
रब्बुहु मिन रब्बिही, मिर रब्बिही, ये ये या की मिसाल है, या के मुकाबले में या अल मद्दिया सगीरा की, और मुरसाहा अलिफ मद्दा सगीरा की मिसाल, और या वाव की मिसाल रब्बुहु, ऐसे ही पढ़ा जाए, बिल्कुल पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह वाव को पढ़ते थे इसी तरह वाव असगीरा अल मदिया को पढ़ेंगे, जिस तरह अलिफ को पढ़ते थे इसी तरह अलिफ अल मदिया सगीरा को पढ़ेंगे, और जिस तरह या को पढ़ते थे इस तरह या अल मदिया सगीरा को पढ़ेंगे। वही एहकाम में दोनों एक ही है, वही खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, जैसे मद्दा में करते थे, समझ में, जैसे मद्दा में करते थे। और इसमें आपको और आसान वो कर दूं, वही ज्वाइन करके मिसाल समझाऊंगा और समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला आपको। क्या या की मिसाल और अलिफ की मिसाल और फिर है वाव की मिसाल। तो या की मिसाल आपको पता है, या की मिसाल क्या क्या दिया था कि लिल मुत्तकीन, ये रही लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन, या की मिसाल आ गई। या साकिन है माकबल मकसूर, और अलिफ की मिसाल क्या दी थी, क़ाल है, और इसकी मिसाल है युनफिकून, वाव, युनफिकून, वाव साकिन माकबल मजमूम है, अलिफ बगैर हरकत के माकबल मफ्तू, क़ाल। हाँ, अभी इसी के ऐसी है वो जो तीन है, कौन, या अलमदिया सगीरा, क्या है या अलमदिया सगीरा, रब्बिही, रब्बे मिर रब्बिही, क्या मिर रब्बिही, मिर रब्बिही, यही मिसाल इसकी, इस जैसा ही पढ़ा जाता है, मिर रब्बिही। और काल में ये क्या था, मुरसाहा, मुरसाहा, खड़ा जबर लगा देंगे, मुरसाहा। और युनफिकुन, इसमें बिल्कुल खाली, रब्बेही, रब्बेही, रब्बोहु, क्या रब्बोहु है। ये है खड़ी जेर की मिसाल, ये है खड़ा जबर की मिसाल, और ये है खड़ी उल्टा पेश की मिसाल, उल्टा पेश की मिसाल, समझ में। खड़ा जबर खड़, जैसे तख्ती में हम पढ़ के आए हैं, तो उसी में होता है, वही है। तो हरकतें इतनी होती है, हरकतें हमने पढ़ ली, समझ लो, कुरान शरीफ में इतनी हरकतें होती है, आगे नहीं है, इतने में आप अगर पूरा कुरान अगर हमको समझाए, जितना आपको अगर जहन में इतना आ गया होगा, तो समझ लो आपने कुरान शरीफ को जान लिया। पहले तो कितने हैं, क्या क्या आपने समझा कि हुरूफ तजवीद कितने हैं, हुरूफ तजवीद आपको बोला था 29 हैं, 29 बोला था, हुरूफ 29 हैं। तो हुरूफ 29 अगर जहन में आ गए, उनके मखारिज आ गए, तो इससे अलावा और कोई हुरूफ नहीं होते, वही तो होते हैं। हाँ, 29 अगर 29 हुरूफ सही मखारिज के साथ अगर आ गए, जैसे अलिफ, बोलो अलिफ, अलिफ, बा, ता, जीम, हा, खो, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। हाँ, बस हुरूफ तजवीद के जो हुरूफ हैं, यानी हुरूफ तजवीद वही है। अगर ये आ गए तो पूरा कुरान समझ लो इन्हीं हुरूफों के इर्द गिर्द है, इससे बाहर कहीं नहीं है, समझ में। अब इसके बाद क्या था,
اس کی کچھ تعریفیں تھی، وہ ذہن میں اگر نہ بیٹھی مگر سمجھ میں آ گیا تو آپ کو آ گیا، سمجھ میں آ گیا ہاں؟ انشاءاللہ۔ پھر کیا حرکتیں تھی، 3 حرکتیں تھی، ایک زبر، زیر اور پیش، مگر وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان حرکتوں کو مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا، کیا مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا، کیا با زبر با، با زبر با، ب نہیں پڑھنے کا، ہاں وہ بول دیا تھا، وہ مجہول طریقہ تھا، با، تا زبر تا، تا زبر تا، جیم زبر جیم زبر جا، وغیرہ وغیرہ، ہاں۔ اور اسی طرح با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر سی، ہو گیا۔ اسی طرح پھر با پیش بو، تا پیش دو، تا پیش لو، اسی طرح۔ ابھی یہ جو ابھی ہم نے پڑھا حرکتیں کون تھی، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی، تو وہ حروف مدہ کے موافق ہی ہیں۔ تو ہم نے حروف مدہ کا کیا پڑھا تھا، حروف مدہ 3 ہیں، واو الف یا، سب کو اتنا نہیں کھینچا جاتا، وہ حرکت کے ایک حرکت کے برابر اس کو بولتے ہیں، مگر ان کو کھینچا جائے گا تھوڑا سا، اس کو کھینچا جائے گا، ہے نا۔ جیسے ہم نے حروف مدہ 3 پڑھے تھے، واو الف یا، واو یہ تینوں حروف، اس میں سے خاص کر 2 حروف ساکن ہوں گے اور الف ہے جو بغیر حرکت کے ہوگا، اور یہ دونوں ساکن ہوں گے، یہ بغیر حرکت کے ہوگا، اس کے موافق والا حرکت ہوگی تو یہ حروف مدہ پڑھے جائیں گے، یعنی یا ساکن ہوگا اس سے پہلے زیر ہوگا، ہاں، اور واو خود کیا ہوگا، ساکن ہوگا اس سے پہلے پیش ہوگا، اور الف بغیر حرکت کے ہوگا اس سے پہلے زبر ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ تینوں ابھی پڑھا کہ ان کے بھی احکام اسی طرح، یہ خود ان کے حکم کے موافق ہے، یہ موافق ہے، کیا مر ربہی، مر ربہی، اور مرساہا، مرساہا، یعنی اس کا جو احکام ہے وہ اس کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش اس میں آ گیا، ان کے احکام اسی میں آ گئے۔ اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے جس طرح یہ تینوں حروف پڑھے جاتے ہیں، جس طرح ان تینوں کو کھینچا جاتا ہے ان کو بھی اتنا کھینچا جاتا ہے۔ اور حروف لین کا پڑھا تو حروف لین صرف 2 ہیں، واو اور یا، یہ خود ساکن ہوں گے، اس سے پہلے زبر ہوگا، زبر والا حرف ہوگا، مفتوح ہوگا، ہاں، تو یہ نرمی سے پڑھے جائیں گے، ہاں۔ تو اس کے ارد گرد ہی یہ سب پورا سبق اپنا گھوما ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر جس کو یہ 29 حروف آ گئے تو سمجھ لو قرآن شریف آ گیا، پھر حرکتیں آ گئی تو زیادہ تر کلام مجید اور سمجھ میں آ گیا، پھر اور دوسری حرکتیں ہیں، اور حرکتوں کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ حروف ہیں کس طرح پڑھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ تو پھر تفصیل کی باتیں ہیں، مگر اگر یہ 29 حروف اور کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ آ گیا۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ مخرج کس کو بولتے ہیں، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج بولتے ہیں۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ آپ کو بول دیا تھا کہ اگر کسی کا حرف اپنے کو پتا نہیں ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے، حرف کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، تو پہلے اس کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگا دیں گے یا کوئی حرکت لگا دیں گے، پھر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ ہا کا مخرج معلوم نہیں ہے، الحمدللہ، تو ہم جتنا بھی کہیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، مگر اس سے پہلے حمزہ مفتوح لگا دیا یا کوئی حرکت والا حرف لگا دیا، پھر پڑھیں گے تو تو پتہ چل رہا، پھر پڑھیں گے الحمدللہ، آسان ہو جائے گا، ہاں۔ تو یہی سبق تھا، بالکل آسان تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر آپ کو مشق کرا دوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے رہیں، کیونکہ ہر روز ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے کلام مجید میں۔ اکیلے اگر ہم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ قرآن شریف میں سے جہاں سے بھی آپ کو آئے تو وہاں وہ تو فرض ہے، مگر سورہ فاتحہ بہت ضروری ہے۔ اگر خطبہ اگر نہیں آتا تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا آپ نے تو چل جائے گا کام۔ دعا نہیں آتی آپ کو، یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ہو گیا۔ جنازے میں گئے، وہاں بھی اگر دوسری دعا نہیں آتی یہ پڑھ لیا تو ہو جائے گی۔ خطبہ نہیں آتا یہ پڑھ لیا ہو جائے گی۔ اس کا بہت سی فضیلتیں ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، روحانی بھی بہت فیض ہے۔ تو اس کو میں آپ کو دوسری مشق بھی کرا دوں، پڑھیے اب۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم. حاضرین مختصر یہ تلاوت کی انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری ہر ایک کو ایک ایک حرف کی تلاوت اور اس کا مشق اور اس کے جو قواعد ہیں اس طرح پڑھتے جائیں گے اور ہم روز دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کلام مجید بالکل آسان ہوتا جائے گا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.